बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। क्या तो बड़ी दुनिया रही है, लेकिन मुझे भी अब थोड़ा शक गुजर रहा है कि इमरान खान साहब का डर है या इमरान खान साहब की वापसी का दोबारा डर है या कुछ और, क्योंकि ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया है और वाज़ेह तौर पर अब पता चल रहा है कि ये महज़ सिर्फ बाहमी सताइश नहीं, महज़ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को उनकी वॉर के सिलसिले में खिदमात के ऊपर या उनको जिंदगी भर के लिए सराहने के ऊपर नहीं, देयर इज समथिंग। क्योंकि जो चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब रात गए मदा बयान कर रहे थे, जिस तरह दीगर वज़रा हजरात मदा बयान कर रहे थे, और कुछ और चीजें भी सामने आई हैं। यस, देयर इज समथिंग। क्या कोई खौफ है? क्योंकि बड़े बड़े व्लॉगर्स भी मैंने सुना, इसमें इमरान रियाज और दीगर भी शामिल थे। मैंने कहा मुझे थोड़ा सा शक गुजर रहा है। वजह यह कि कोई वजह बनती नहीं उसके अलावा कि अपने आप को इतना सेफ एंड सिक्योर ताहयात जिंदगी भर के लिए तमाम फैसिलिटीज, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते, कोई अदालतों में पेश नहीं हो सकते, किसी किस्म का कुछ नहीं, स्वाय इम्पीचमेंट के। बहुत से ऐसे महवर हैं जिनको मैंने आपके साथ जिक्र करना है, जिसकी बिना पर मैं ये तमाम बातें आपके साथ कर रहा हूं। और है ना सर ऐसा, दो नंबरी है ना सर, और क्या है? वजीर आजम को निकालना आसान है अब, यानी इसकी रोशनी में, 27वीं आईनी तरमीम की रोशनी में वजीर आजम पाकिस्तान को निकालना आसान है, एक सादा अक्सरियत चाहिए। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को निकालना, जो भी सौदे पे होगा, उसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो भी दोनों ईवानों के। तो यह है जमहूरियती खिदमत जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने की है। और क्या है, इतना आसान कर दिया है मुंतखब वजीर आजम को। मजे की बात, वजीर आजम साहब सुबह जब तक आप तक ये वीडियो पहुंची होगी उस वक्त तक वो भी पाकिस्तान आ चुके होंगे। रात गए तो वो रवाना हो गए थे। लेकिन बहरहाल ऐसा ही है। और उधर कहते हैं ना, हाथी के पांव में सबका पांव। मौलाना फजल रहमान साहब भी मान गए, 3 सेनेटर चाहिए ना, वो 3 सेनेटर पहुंच गए मौलाना फजल रहमान साहब के पास, जिन्होंने वोट दिलाए। उसकी भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपोजिशन का एक बेनूर एहतजाज है जी, जिसका उन्होंने ऐलान किया है। उसकी डिटेल्स क्या है? 6 जजेस को सीधा सीधा धमकी भी मिली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन नहीं सर, देर इज समथिंग। वो जो हाइब्रिड सिस्टम के जो लोशे उठने वाली बात है ना जी, हाँ, वो लोशे शुरू हो गए जी। एक चीफ जिसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहते हैं, ही जस्ट लाइक अ डेड मैन वॉकिंग, अख्तियारात के हवाले से वो कह रहे जिंदा लाश। और दूसरा चीफ, उसको ताहयात, इट मैटर्स। ये है, अगर लुब्बे लुबाब मुझसे को पूछे जैसे 27वीं तरमीम का, वो ये है। बहरहाल शुरू करता हूँ जी। रात को जारी बात है, दो अफराद हैं जिनके ज़िम्मे इस वक्त ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी हैं। नामजद तो दो ही हैं, महमूद खान नकवी कौमी असम्बली से, और राजा नासिर अब्बास साहब ने कल अच्छी तकरीर की सेनेट में। बहरहाल उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया जी, और आज रात से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे जी। उन्होंने कहा आइन इमरानी मुआहदा है और आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी अपनी पार्लियामेंट आइन पर हमलावर है, इसलिए हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं, हम आवाम के पास जाएंगे। हमारी तहरीक कल रात से शुरू होगी जी। और उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया इस तहरीक के दीगर खदोखाल के हवाले से कि हमने कैसे आगाज़ करना है जी। उन्होंने कहा सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, इस दस्तूर को मैं नहीं मानता, इस स्लोगन के साथ आपने वीडियो बनानी है 8:30 बजे आज। और पाकिस्तान एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, और एक ऐसी आईनी तरमीम की जा रही है जो माशाल्लाह लगा देगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम की जिम्मेदारी है इस तरमीम के खिलाफ खड़े हो जाएं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आवाम ने यह नारा लगाना है कि सुबह बेनूर को, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। अच्छा, अगर वैसे इससे कुछ होना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मगर वो कह रहे सख्तियाँ इतनी हैं, ज़रा इससे ज़रा आगाज़ कर लें। ओके, इतने ट्राई करके देखिए, तो ये वाला ट्राई करके दे। मैं इसको बड़ा बेनूर किस्म का एहतजाज तसव्वुर कर रहा हूँ, अगर मेरी नज़र से आप देखें तो। बहरहाल वो तमाम चीज़ें हुई जी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सोमवार के रोज़ या मंगल के रोज़ या आईनी तरमीम में वोट डालने के लिए आएंगे? तो बहुत तकरीरें भी रात को चल रही थी, लेकिन ये तमाम सवाल थे। हाँ, असल धमकियाँ जो आई सिस्टम की, वो आपको बताता हूँ, फिर दीगर चीज़ें भी करते हैं जी। रात को हसन अयूब साहब ने अपने ऑफिशियल ट्वीट किया जी अपने चैनल से। वो कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक जजेस ट्रांसफर का जो मामला है, इसमें जो जज ट्रांसफर से इनकारी होगा वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। अब मैं देखता हूं, अब मैं देखता हूं, ये हसन अयूब साहब कह रहे हैं
کہ جن معزز ججز نے یونین بنائی ہوئی تھی، وہ 6 ججز جن کا تھا ایگزیکٹو مداخلت کرتے ہیں، جن کے بیڈ روموں میں کیمرے، جن کے سوئی گیس کے میٹروں کے اوپر کیمرے، اور جن کے بردن لاس بھی اٹھائے گئے، اور کافی چیزیں ایسی تھی. انہوں نے کہا اب میں دیکھتا ہوں جن، اور جو سپریم کورٹ تک بھی گئے، انہوں نے کہا اب میں دیکھتا ہوں جن معزز ججز نے یونین بنائی ہوئی تھی، اگر ان کو عوام کی حقیقی خدمت کے لیے کوئٹہ، سندھ یا لاہور ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ خود کو پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. سیدھا سیدھا تھریڈ کہ سر 3-4 دن بعد سے آپ ہی کے اوپر کام شروع ہے. میں نے ایسے نہیں کہا سامان پیک، ایسا ہی ہے، مانے تو ایسا ہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی ہاں، خواجہ صاحب کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس سے طاقت ہمیشہ کے لیے کسی فرد یا عہدے پر منتقل ہو جائے. میں نے آپ کو بتایا کھلے عام کہ جناب وزیر اعظم کو ہٹانا سادہ اکثریت چاہیے، اور جو جوائنٹ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو ہٹانے کے لیے ایوان بالا ایوان زہری سے 2/3 میجورٹی ریکوائرڈ ہے. تو آپ بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں، یہ صاحب کی بات پہ یقین کروں کہ آئین کی جو شک میں تبدیلی کی ہے اس کی بات پہ یقین کروں. وہ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جس سے طاقت ہمیشہ کے لیے کسی فردی عہدے پر منتقل ہو، بلکہ یہ پہلے سے موجود قانون کی روشنی میں ہے. ترمیم میں فیلڈ مارشل یا 5 اسٹار جنرل کی تاحیات رینک اور یونیفارم پہننے کی اجازت جیسی عالمی مثالوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. فیلڈ مارشل کا عہدہ ساری دنیا میں تاحیات ہوتا ہے. یہ ڈیمانڈ کس کی ہے یار؟ بہرحال جو میرے پاس خبر ہے اس کے مطابق ایک ڈرافٹ شیئر ہوا تھا جی. اس ڈرافٹ کے اندر پہلے یہ شک موجود نہیں تھی، جس کو کمبر زیدی صاحب نے کلیئر کیا، اور پھر اس کے ڈرافٹ کے دیگر پوائنٹس بھی سامنے آئے. پیپلز پارٹی کو اس ڈیل پر بات فائنل ہوئی ہے کہ صدر مملکت یعنی آصف علی زرداری صاحب جب وہ عہدہ چھوڑیں گے نا، تو زرداری صاحب کے خلاف بھی فیک بینک اکاؤنٹ، توشہ خانہ، کوٹیکنا، سوئس کوئی پرانا نیا کیس نہیں بنایا سکتا. ان کو بھی استثنا مکمل طور پر حاصل ہوگا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ صدر کے عہدے سے ہٹ بھی جائیں. ان کو تاحیات مکمل استثنا ہے. جو پہلے تھا نا عہدے میں برقرار رکھتے تھے، ان کو بھی طے ہونے کا جی میرا کام بھی ڈالیں نا سر، میں اس عمر میں جب میں کھاتا ہی بھی انڈیوں سے چلا چلا جاتا نہیں تو سر مجھے بھی تھوڑا سیو کر دیں. تو لو جی یہ ہو گیا. صدر مملکت سے شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں. اسی طرح وزیر اعظم پاکستان سے بھی شروع ہوگا، اس سے پہلے نہیں. انہوں نے کہا جیسے ہمارے فیلڈ مارشل کو اس ترمیم کے لیے ذریعہ حاصل ہے ویسے مجھے بھی دیں. اور پھر وزیر اعظم بھی پیچھے نہیں رہے، انہوں نے کہا اب یہ ہو ہی رہا ہے تو چلو میں بھی اپنا نام لکھوا دیتا ہوں. دوران ملازمت وزیر اعظم کو پچھلا نہیں کریں گے نا، پچھلا کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کو بار آنا پڑے گا. لیکن اس کو جمہوریت یار مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. یہ آئین ہے ہمارا، یہ آئین ہے ہمارا. بہرحال میں آگے بڑھوں، کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ جو صدر والا معاملہ ہے نا سر، کنفرم ہو گیا چیز. جو ڈرافٹ میڈیا کے ساتھ شیئر ہوا تھا نا، اس میں آرٹیکل 248 میں صدر کو تاحیات مقدمات سے استثنا کی شک شامل نہیں تھی، جبکہ اصل ڈرافٹ میں لکھا ہے جو سینٹ کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہے، اصل ڈرافٹ میں لکھا ہے کہ نہ تاحیات مقدمہ بنے گا، نہ کوئی عدالت گرفتار کر سکے گی. اور اب نون لیگ پتا چل رہا ہے کہ یہی سہولت وزیر اعظم کے لیے بھی چاہتی ہے، اس لیے اس پر ہلکے سے سینگ پھنسے ہیں. اللہ تو حساب کرے گا، نہیں تو ہم نے تو مشرف صاحب کو بھی بستر بیڈ پہ کیا دیکھا ہے. ضیاء صاحب کا تو خیر آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا، یہ تو سب ہم نے دیکھا ہی دیکھا ہے. لیکن یہاں یہ ہے. اچھا جی، دوسرا خبر دی ہے نئی مشرف بٹ صاحب نے. وہ کہتے ہیں جے یو آئی کے 4 سینیٹرز نے فضل الرحمان صاحب کو کہا ہے کہ ہم پر 27ویں آئینی ترمیم کے لیے بہت دباؤ ہے. جے یو آئی کے 4 سینیٹرز نے پیپلز پارٹی کی طرح 18ویں ترمیم کو نہ چھیڑنے کے علاوہ باقی ترامیم آپ بھی مان لیں. ان سینیٹرز نے آرٹیکل 243 آئینی عدالتوں، آرٹیکل 43 جو فیلڈ مارشل جنرل صاحب کے اختیارات، آئینی عدالتوں کے قیام، ججز ٹرانسفر یعنی ان کے کنسنٹ کے بغیر کسی جگہ بھی ان کے ٹرانسفر کی جا سکے، بلدیاتی نظام ترامیم کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیا ہے. مولانا نے کہا ہے ماحول دیکھ کر حتمی فیصلہ کریں گے. یہ ایک ویری ویل انفارمڈ صحافی ہے نئی مشرف بٹ صاحب، انہوں نے کہا ہے. ظاہر بات ہے مولانا صاحب کسی تاریخ میں نام تو نہیں لکھوائیں گے اس حوالے سے. جب سب 2 سے باپ 3 سینیٹر بھی یہ کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے. اور 3 ہی سینیٹر چاہیے نا سینٹ سے پاس کروانے کے لیے. اصل چیز کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل چیز جو بتائی ہے نا، وہ رات کو بڑے مزیدار کامران شاہی صاحب اور فیصل واڈا صاحب موجود تھے پروگرام میں، اور کھل کے ہنستے کھیلتے انہوں نے بتایا. سب سے پہلے کامران شاہی صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہی نااہل ہے.
ترمیم کب کی ہو چکی ہے؟ یہی فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں ترمیم تو کب کی ہو چکی ہے؟ دنیا میں ہی ہوتا ہے کہ ترمیم سے پہلے بحث ہوتی ہے، یا ترمیم پہلے ہو چکی ہوئی ہے، بحث کی جا رہی ہے، بلا وجہ کی ایکٹنگ کی جا رہی ہے، ترمیم تو پاس ہو چکی ہے۔ تو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں جناب جمہوریت کا حسن بھی تو دکھانا ہے۔ یہ چیز ہے سر، کیسی مزیدار بات ہے، ہر چیز ڈیسائیڈڈ ہے، ہر چیز طے ہے۔ بہرحال میرے لیے یہی کافی ہے کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے ایوان میں سادہ اکثریت چاہیے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کو ہٹانے کے لیے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت چاہیے۔ کیا یہ بیلنس ہے؟ بہرحال یہ چیز ہے۔ بہرحال بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے جتن ہے نا، یہ عمران خان صاحب کے واپس آنے کے چانس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہ اندازہ ہے کہ عمران خان واپس آ سکتا ہے، اس کی سوچ تو خیر بھی ہے کہ باہر آ سکتا ہے۔ اور آرمی چیف کیونکہ بحری، ایئر اور بری فوج کے سربراہ ہوں گے، وہ آرمی چیف ہی ہوں گے، فیلڈ مارشل تاحیات ہوں گے، یعنی اگر عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن گئے تو حافظ صاحب کو خود ہٹا نہیں سکیں گے، اس کے لیے پارلیمنٹ سے امپیچ کروانا پڑے گا۔ نہیں پتا اور کون ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ادروائز اس کی کوئی ضرورت تھی نہیں، فیلڈ مارشل جنرل صاحب بن گئے تھے، ختم تھے، دنیا میں مدح سرائیاں، ستائش، مبارکبادیں، وہ کوئی نہیں تو سر شہباز شریف صاحب ہی کافی ہے۔ باقی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا، کسی نے کل کہا تھا راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے تھے سینٹ میں، اس کا فائدہ نہیں نقصان ہی ہوگا۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ذرا بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔